اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مائدہ ہے، قرآن کی 5ویں سورہ ہے، اور ہم لوگوں نے آیت 37 تک کا بیان سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈکیتی اور رہزری اور فساد جو لوگ زمین پہ پھیلاتے ہیں ان کی سزا کے بارے میں اللہ نے بیان کر دیا۔ اب آج جو آیت آ رہی ہے، آیت 38 سے لے کر 40 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاص طور سے چوری کے بارے میں، جو لوگ چوری کرتے ہیں تو ان کے بارے میں سزا کیا ہے، اسلامی شریعت کیا کہتی ہے، اور یہ ایسا قانون ہے جس سے جو ہے سبھی کی بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ کا یہ قانون جو ہے دنیا کے ہر انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، ہر سماج کے لیے۔ تو آیت نمبر 38 دیکھیے، وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا کسبا نکالم من اللہ۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کے کیے کے بدلے میں اللہ کی طرف سے بطور عبرتناک سزا کے کاٹ ڈالو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو بھی چوری کرنے والا اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالو۔ اب ہاتھ کیسے کٹے گا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ اب چوری کا سزا فرماتے ہیں۔ چوری کی سزا میں پہلی بار دائنا ہاتھ گٹے سے کاٹا جائے گا۔ پہلی بار جس نے چوری کی اس کا دائنا ہاتھ، یعنی ہاتھ کہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے، تو یہ کاٹ دیا جائے گا۔ اب پہلے سمجھ لیں چوری کسے کہتے ہیں، چوری ہے کیا، یعنی کسی کی چیز کو خفیہ طور سے یعنی چھپ چھپا کر چرا لینے کو ہی چوری کہتے ہیں۔ اب چوری میں کئی چیزیں شامل نہیں ہوتی ہیں، جیسے اگر کوئی بیوی اپنے مرد کے جیب سے پیسہ نکال لے تو چوری نہیں مانی جائے گی، کیونکہ ایک دوسرے کا دونوں میں حق ہے۔ مرد بھی اسے مال کو لے سکتا ہے، بیوی اسی مال کو لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے باپ بیٹے کا معاملہ ہے، دونوں کا ایک دوسرے پہ حق ہے، تو وہ چوری نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی آدمی کھانے پینے کی چیز کو اٹھا لیتا ہے تو چوری نہیں مانی جائے گی۔ یا باہر کوئی سامان کھلے میں رکھا ہوا ہے، کوئی اٹھا لیا استعمال کر لیا تو وہ چوری نہیں مانی جائے گی۔ یعنی جو چھپ چھپا کر چوری کی جائے گی اسے چوری مانی جائے گی، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب دیکھیے آگے، تو چوری کی سزا میں پہلی بار دائنا ہاتھ گٹے سے کاٹا جائے گا، دوسری بار چوری کرنے پر بایاں پیر ٹخنے سے کاٹ دیا جائے گا، اور تیسری بار چوری کرے تو اب ہاتھ پیر نہ کاٹا جائے گا بلکہ جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ہر چوری کی سزا نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ اول کی جو چیز چرائی ہو کم سے کم 1 دینار یا 10 درہم کی قیمت کی ہو، یعنی جو اس نے مال چرایا ہو کیا ہونا چاہیے، 1 دینار یا 10 درہم کی قیمت کے برابر ہو، اور 10 درہم کے 3.25 تولہ 32 گرام چاندی ہوتی ہے۔ کتنا ہوتی ہے، 3.25 تولہ، جسے ہم کہتے ہیں گرام میں 32 گرام چاندی کے برابر اگر کسی نے مال چرایا تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ دوسری ہے کہ وہ مال کسی کی ملکیت ہو، چرانے والے کی اس میں شرکت یا ملکیت کا شبہ نہ ہو، اور وہ ایسی چیز نہ ہو جسے عوام اور پبلک کا حق ہو، مثلا رفاہ عام کے اداروں کی چیز نہ ہو، یعنی کسی ٹرسٹ چاہے کسی سوسائٹی اس طرح جس میں ہر آدمی کا اس میں حصہ ہو نہ ہو۔ تیسری ہے کہ وہ مال حفاظت کے ساتھ رکھا ہو، مثلا محفوظ مکان میں یا صندوق وغیرہ میں، چوکیدار کی نگرانی میں ہو۔ جو مال کھلے عام پڑا ہو اس کے اٹھا لینے میں چوری کی حد جاری نہ ہوگی۔ چوتھے یہ کہ مال چھپا کر نظر بچا کر لیا گیا ہو، چھین جھپٹ کر یا اعلانیہ لوٹ کر نہ لیا گیا ہو، اس کی سزا دوسری ہے، چوری والی سزا نہیں ہے اس کی، یعنی اس کے علاوہ جو لوگ کام کریں گے اس کی سزا دوسری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری نہ ہوگی، بلکہ حاکم وقت اپنے ثوابدید یعنی اپنے دماغ سے، اپنے عقل و فہم سے مطابق مناسب سزا اس کو دے گا۔ ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کا علاج کر دیا جائے گا تاکہ سارا خون بہہ کر ہلاک نہ ہو جائے۔ پھر یہ سزا اسلامی حکومت میں جاری ہوگی،
کیا ہوگی؟ ایک اسلامی اسٹیٹ ہوگا، ایک وبھاگ ہوگا، نیائے وبھاگ ہوگا، اس میں قاضی ہوں گے، گواہوں کو لایا جائے گا، فیصلہ ہوگا، تب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی چوری کرے اور اس کو ہاتھ پاڑ کوئی آدمی کاٹ دے، یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے، نہیں حکومت کا کام ہے۔ عوام یا کسی جماعت یا انجمن اور کمیٹی کو شرعی حدود جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے، یعنی اس کے لیے پوری سرکار ہوگی، اسٹیٹ ہوگی، وبھاگ ہوگا، مقدمہ چلے گا، ثابت ہوگا، تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہی نہیں کہ جھوٹ، ایسے بھی دیکھتے ہیں آپ، کبھی کبھی بھیڑ جو ہے کیا کرتی ہے، کسی کو پکڑ لیا اور محلے کے لوگ چاہے گاؤں کے لوگ چاہے کسی علاقے کے لوگ اس کو پکڑ مار ڈالتے ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو قانون بتایا اس میں سارے انسانوں کی بھلائی ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے چاہے نہ مانے۔ اتنی بات سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی اس پہ چلتا ہے تو اس کی بھلائی ہے۔ اب آگے کی آیت دیکھیے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا قوت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی چور کی یہ سزا اسے چرائے ہوئے مال کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی چوری کرنے کی سزا ہے۔ یعنی جس نے چوری کی، چوری کرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، مگر جس نے مال چرایا اس کی یہ سزا نہیں ہے، اس کو مال اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو اس کا کہیں سے انتظام کر کے دینا پڑے گا، یا تو معاف کرنا پڑے گا، یا قصاص دینا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا۔ یعنی چور کی یہ سزا اس چرائے ہوئے مال کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی چوری کرنے کی سزا ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر لوگوں کو سبق بھی ملے اور وہ چوری کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ چونکہ یہ سزا عبرت اللہ کی طرف سے بطور اللہ کے حق ہے، اس لیے جس کا مال چوری ہو اس سے معاف کر دینے سے بھی معاف نہ ہوگی۔ اگر مالک کسی کا مال چورایا تو اس نے تو معاف کر دیا، مگر سزا اس کو ملے گی، چوری کرنے کی سزا ملے گی، اس مال کی وجہ سے نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکم کی تو یہ سزا اللہ کی طرف سے ہے، نہ ہوگی۔ وہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، اپنی چوری میں کیے گئے مال کو معاف کر دے۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ ہی قوت و اقتدار والا ہے، جو چاہے قانون بنائے، کسی کو اس پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی وہ حکمت والا بھی ہے، اس لیے اس کا کوئی بھی قانون اور حکم حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی نہیں ہے۔ اور تمہاری ناقص عقل، یعنی اے انسانوں جو تم اپنی عقل سے سوچتے ہو، عقل و فہم میں اس کے فائدے نہیں آ رہے، تو تم اپنی عقل و فہم کا علاج کرو۔ یہ ہماری سمجھ ہے، ہماری غلطی ہے نا کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اللہ کے قانون کو۔ احکام خداوندی پر جو سزا دینی دنیوی اور دینی اور دنیا کی دونوں کے فائدوں پر ہے، اس پہ اعتراض نہ کرو۔ اللہ نے جو حکم دے دیا ہے اس کو جوں کا توں مان لو، اور ہم غیر چھوڑیے، کافروں کو چھوڑیے، مشرکوں کو چھوڑیے، جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، اس میں 3-5 ہیلا حوالی کرتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں، مگر اس میں اسی کی بھلائی ہے۔ اب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے اپنے نفس سے توبہ کر لیا، معافی مانگ لی، تو وہ قیامت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اب آگے کی آیت دیکھیے، فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه ان اللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم۔ پھر جو شخص اپنی اس زیادتی کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، بڑا رحمت والا ہے۔ یعنی اگر چور توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، یعنی اپنی عادت کو سدھار لے، چوری کرنے سے باز آ جائے۔ توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے توبہ کرے وہ کام کو چھوڑ دیا گیا ہے، اصلاح کر لے، یا آئندہ کے لیے اسے ایسی حرکتیں چھوڑ دے، چوری کا مال مالک کو واپس کر دے، اور ضائع ہو گیا ہو یعنی اس نے کہیں خرچ کر دیا ہو تو تاوان دے یا اسے معاف کرائے۔ اگر مالک نہ معلوم ہو تو اتنا مال صدقہ کر دے۔ کبھی کبھی ایسا تک مالک کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا مال چرایا ہے، کہاں کہاں ڈھونڈے، تو اندازے سے اتنا مال اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں میں صدقہ خیرات کر دے، صدقہ کر دے تو اللہ اپنی شان مغفرت و رحمت سے آخرت کی سزا کو معاف کر دیں گے، اور دنیاوی سزا تو بہرحال جاری ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ہاتھ تو کٹے گا، چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کٹے گا، مگر آخرت میں وہ بچ جائے گا۔ لیکن آخرت کی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا کچھ حقیقت نہیں ہے، اس لیے توبہ و اصلاح کر کے آخرت کی فکر کرنی لازم ہے۔
اتنا اللہ تعالیٰ نے بات سمجھا دی کہ چوری کر لیا ہے پھر وہ اپنا توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. اور آخرت کا عذاب بڑا دردناک ہے. دنیا میں کیا ہے، ہاتھ کاٹ، کچھ لوگ مثال دیتے ہیں اتنا سا مال چوری کیا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ہاتھ تو بہت قیمتی ہوتا ہے. اس طرح کے لوگ مطلب اپنی عقل لگاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جو حکم بتایا ہے تم اس پہ عمل کرو. اگر ایک چور کا ہاتھ چوراہے پہ کاٹ دیا جائے گا تو اس سے ہزاروں چور کیا ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے. وہ آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی، کی طاقت نہیں ہوگی. آج قانون سب کیوں خلاف ہیں؟ دنیا میں لوگ قانون بناتے ہیں، حاکم بناتے ہیں، پردھان منتری بناتے ہیں، ڈی ایم بناتے ہیں، سب لوگ قانون بناتے ہیں، سب فیل کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ لاگو نہیں ہو پاتا ہے، وہ صرف کاغذ پہ ہی رہ جاتا ہے. تو اس میں حکمت ہے اور بھلائی ہے اور تمام انسانوں کا اس میں فائدہ ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے؟ یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہے معاف کر دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی وہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پھر آگاہ فرما، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو، اللہ کے حکم سے ڈرو. کیوں؟ کہ وہی ساری زمین و آسمان کی جو کچھ بھی ہے سب کا ملکیت، سب کا مالک اللہ ہی ہے، اور ساری کائنات کا مالک اور حاکم ہے. اسے سزا دینے کا بھی اختیار ہے اور معاف کر دینے کا بھی. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں تمہاری مصلحتیں اور فائدہ چھپے ہوئے ہیں، لہٰذا تمہیں اس میں کچھ چوں چرا کرنے کی نہ گنجائش ہے اور نہ حق ہے. سیدھی سی بات ہے بھائی، جس کا مال ہے، ہم جیسے مان لیجیے یہ موبائل ہمارا ہے، ہم چاہے ان کو دے دیں چاہے ان کو دے دیں، کوئی تیسرا کون بولنے والا ہے؟ تو جب سارے زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے تو چاہے کسی کو سزا دے چاہے کسی کو معاف کرے. مگر یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ایک قانون بتاتے ہیں، پہلے ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ اس راستے پہ چلو گے تم کو سزا نہیں ملے گی، اس راستے پہ چلو گے تم کو سزا ملے گی. پھر بھی اللہ کو یہ پاور ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے پکڑ لے. تو اس میں کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ اللہ پر انگلی اٹھائے کہ ایسا کیوں ایسا کیوں، کیونکہ وہ مالک ہے نا، سارے جہاں کا مالک ہے. جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں سب کا کچھ کا مالک ہے. تو یہ چور کی سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ایک دم کھلے عام بتا دیا شریعت. اور جس ملک میں لاگو ہے وہاں پہ نہ چوری ہوتی ہے، نہ ڈکیتی ہوتی ہے، نہ رہزنی ہوتی ہے. اور ابھی ایک سروے رپورٹ آئی کچھ سال پہلے کہ جو بلاತ್ಕಾರ کے لیے لوگ پریشان ہیں، زنا کی وجہ سے پریشان ہیں. بھلے سے سعودی عرب میں اور بہت سی برائیاں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، مگر وہاں زنا کا ریشیو کم ہے. کیا ہے؟ بہت کم ہے. لوٹ ڈکیتی کا ریشیو اور ملکوں کے مقابلے میں ایک دم. تو سب لوگوں نے، جو سروے کرنے والی کمیٹی تھی، تو اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو لوگوں نے غور فکر کیا، یہی وجہ ہے. آج بھی دیکھیے ہمارے ملک انڈیا میں کیا ہوتا ہے، مانگ ہوتی ہے نا بھائی کہ بلاತ್ಕಾری کی سزا کیا ہے، اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ. تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو اس کا رجم کر دو، سنسار کر دو، یعنی اس کو زمین میں گاڑ کر مار دو. یہ آگے آیت آئے گی. زمین میں کی پتھر سے نہیں، زمین میں گاڑ، ہاں ایسا پھر پتھر مارا جاتا ہے. وہ آگے آئے گا آیت میں. ہاں ٹھیک ہے، زمین میں یہاں تک باندھ کے نہیں باندھ کے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہوگا اس سے لوگوں کے اندر ڈر پہ ایک آدمی کرے گا پھر کسی کی ہمت نہیں پڑے گی. اور اسی طرح سے کسی کنوارے نے اگر اس طرح کی زنا کی حرکت کی ہے تو اس کو 100 کوڑے بھی وہ مر جائے گا، برداشت نہیں کرے گا. اس میں یہ بھی سخت ہے، اس کا مقصد مارنے سے اس کا گناہ دھلے گا. ہاں اسے پاک ہو جائے. دیکھیے دنیا میں اگر کسی نے سزا پا لیا اسلامی شریعت کے مطابق تو وہ آخرت میں پکڑ سے بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا نا کہ یہ تم سزا قبول کر لو اور جیسے ہم بتائیں اس راستے پہ چلو، ہم غفور الرحیم، ہم معاف کر دیں گے تمہارا. دنیا میں کی سزا تو مل کے رہے گی مگر آخرت میں توبہ کر لو، ہم معاف کر دیں گے. کتنے لوگ صحیح راستے کو یہ بھی چاہیے. اور اس کا دنیا میں بتا رہا ہوں عرب کنٹری میں ایسا ہے. چوری معاملے میں جیسے ہمارا مال چوری ہو تو ہم نے معاف کر دیا، پھر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. کیوں؟ قتل کے معاملے میں معاف کر دیا تو پھر حد قائم نہیں. حد قائم نہیں. یہ چوری کا ہے، اسی چوری کے بارے میں.
اچھا کرتے معاملے میں معاف کریں تو معاف، خون کا بدلہ خون یا تو معاف کر دیا تو وہ ٹھیک، دیا کہتے ہیں یا پھر انہیں معاف، مگر یہ چوری کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو قرآن کی آیت پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ جب سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے دادا نے دیا تو ہماری کیا ہے؟